حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں قحط پڑ گیا. قحط مطلب سوکھا. لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے اناج نہیں ہے, غلہ نہیں ہے, سوکھا پڑ گیا. ابو بکر کا زمانہ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملک شام سے غلہ لدا ہوا اونٹ آئے تھے جس پر غلہ لدا ہوا تھا. اور اونٹ کتنے تھے؟ 1000 اونٹ. 100 نہیں, 10-20 نہیں, 100-200 نہیں, 1000 اونٹ تھا جس پر اناج لدا ہوا تھا, غلہ لدا ہوا تھا. جب مدینے کے تاجروں کو پتہ چلا کہ اب عثمان غنی کے پاس 1000 اونٹ ہے غلے سے لدے ہوئے, تو ان کے پاس آئے اور کہنے لگے, آئے عثمان کیا ان غلے کو بیچو گے؟ حضرت عثمان نے کہا مجھے پروفٹ کیا دو گے, نفع کیا دو گے؟ فرمایا آپ کے 10 روپے کا مال ہم 12 روپے میں لینے کے لیے تیار ہیں. 10 درہم کا مال 12 درہم میں لینے کے لیے تیار ہیں. حضرت عثمان نے فرمایا پھر چھوڑو, مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ مل رہی ہے. کہا کہ اچھا 13 لے لو, آپ کا ہر 10 درہم کے مال پر 13 درہم ہم سے لے لو, ہم اس کو بیچیں گے جتنا چاہیں گے. قحط پڑا ہوا ہے, سوکھا پڑا ہوا ہے, ہمارا مال تو بکی جائے گا. آپ 10 کے درہم پر 13 درہم لے لو. حضرت عثمان کہتے ہیں مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. اور لاسٹ میں بولی لگتی ہے, آئے عثمان ہم 10 کا مال 15 درہم میں لینے کے لیے تیار ہیں. حضرت عثمان کہتے رہنے دو, 10 درہم پر تم 15 درہم دو گے, لیکن مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ مل رہی ہے. تب تمام لوگ اٹھ گئے, جتنے بھی بزنس مین تھے وہ اٹھ گئے اور کہنے لگے عثمان اگر اس سے زیادہ تمہیں مل رہا ہے تو اسی کو دے دو, ہم لوگ چل رہے ہیں, ہم لوگ جا رہے ہیں. جب وہ جانے لگے جتنے بزنس مین تھے تو پلٹ کر کہنے لگے عثمان ہم جا تو رہے ہیں, ہمیں اب نہیں چاہیے. 10 کا مال ہم 15 میں لینے کے لیے تیار ہیں, اس سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے, اور آپ کہہ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ ہمیں مل رہا ہے. مدینے کے سارے بزنس مین یہاں موجود ہیں, میری نظر میں اب کوئی باقی نہیں ہے. جو جتنا بڑا بزنس مین ہے وہ یہاں موجود ہے اور ہم سب لوگ یہاں ہیں. پھر مجھے اتنا تو بتا دو کہ 10 کا مال 15 میں لینے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں, اس سے زیادہ تمہیں کون دے رہا ہے؟ سارے بزنس مین تو یہاں موجود ہیں, پھر تمہیں 10 کا مال 15 سے زیادہ لینے میں کون تیار ہے تمہارا؟ حضرت عثمان مسکراتے ہوئے جواب دیتے ہیں کہ اللہ, میرا اللہ مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ دے رہا ہے. تم میرے 10 درہم کے مال کو 15 میں خریدو گے اور میرا اللہ 1 درہم کا مال 10 درہم میں لے رہا ہے. تم 10 کا 15 دو گے اور میرا رب 10 کا 100 دے رہا ہے, 1 کا 10 دے رہا ہے. تم 10 درہم کا مال 15 درہم میں لے رہے ہو اور میرا رب 10 درہم کا مال 100 درہم میں لے رہا ہے. یعنی ہم یہ سارا کا سارا مال 1000 گلے سے لدے ہوئے ان اونٹوں پر, جو مال لدا ہوا غلہ لدا ہوا ان اونٹوں پر, ہم یہ سارا کا سارا صدقہ کریں گے, خیرات کریں گے, اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں گے, غریبوں اور مسکینوں تک پہنچائیں گے, اور میرا رب 1 درہم کا مال کا ثواب مجھے 10 گنا دے گا, 10 گنا دے گا. یعنی 10 درہم کا ثواب ہمیں 100 درہم کے برابر دے گا. 1000 گلے سے لدے ہوئے اونٹوں کے صدقے کا ثواب 10 گنا بڑھا کر, آپ غور کرو, 1000 کا 10 گنا بڑھا دو تو 10,000 گلے سے لدے ہوئے اونٹوں کا صدقہ کرنے کا ثواب ہمیں ملے گا. اس لیے آپ جائیے, ہمیں آپ کو مال نہیں بیچنا ہے. میں نے کہا چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو. دیکھو حضرت عثمان غنی کو 10 کا 15 مل رہا تھا, لیکن اس کے باوجود غریبوں میں اور مسکینوں میں سارا کا سارا مال لٹا دیا, خرچ کر دیا, فی سبیل اللہ دے دیا. اب دیکھو یہاں تو مدرسوں کے لیے تعاون کے لیے کتنا منانا پڑتا ہے, کتنے جھانسے دینا پڑتے ہیں
कितना बोतल में उतारना पड़ता है, तब जाकर 100 रुपए और 200 रुपए और 500 रुपए और 1000 रुपए हमारी जेब से निकलते हैं। हजरत उस्मान गनी की सखावत से सीखो। 1000 गल्ले से लदे हुए ऊंट, ये भी नहीं कहा चलो एक ऊंट का माल हम खर्च कर देते हैं अल्लाह की राह में, नहीं, पूरा का पूरा 1000 ऊंट गल्ले से लदे हुए सबका सब खर्च कर दिया और सबका सब सदका और खैरात कर दिया। ये जज्बा था, ये जज्बा था हजरत उस्मान गनी का। छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर मत समझो। हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौरे खिलाफत में, हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौरे खिलाफत में हजरत उमर का मामूल ये था कि रात में उठते, सुनिए, रात में उठते और तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद फजर की नमाज से पहले, फजर की नमाज से पहले तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद वो रात में निकल जाते और एक बूढ़ी औरत के घर पे जाते, उसके बर्तन साफ कर देते, उसके कपड़े धुल देते और उसके घर में झाड़ू लगा दिया करते थे। किसी नेकी को हकीर मत समझो। हजरत उमर फारूक का मामूल देखिएगा, क्या कर रहे हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ी फजर की नमाज से पहले और फिर चले गए, एक बूढ़ी औरत के घर गए, उसके बर्तन मांज दिए, उसके कपड़े धुल दिए और उसके घर में झाड़ू लगा दिए। ये उनका मामूल था, रोजाना ये काम किया करते थे। एक दिन तहज्जुद की नमाज पढ़ के फजर की नमाज से पहले पहुंचे, घर में जब घुसे तो क्या देखते हैं, बर्तन साफ हैं। कपड़े धुलना चाहा बूढ़ी औरत के, क्या देख रहे हैं, कपड़े धुले हुए पड़े हुए हैं। झाड़ू ली कि झाड़ू से घर साफ कर दे, तो क्या देखते हैं, घर में झाड़ू लग चुकी है। पूछा, माँ कौन था, ये आज घर में सफाई कैसे हो गई? कहा, बेटे मैं क्या जानूं, मैं तो आंखों से अंधी हूं, नाबीना हूं, मुझे क्या मालूम, मैं तो समझी कि तुम ही आए हो, बर्तन तुम मांज रहे हो, झाड़ू तुम लगा रहे हो, कपड़े तुम धुल रहे हो। कहा, माँ मैं नहीं था। कहा, बेटा मुझे नहीं मालूम फिर कौन था। हजरत उमर फारूक दूसरे दिन भी यही टाइम पर आए तो क्या देखते हैं, दूसरे दिन भी बर्तन मांजे जा चुके हैं। क्या देखते हैं कि दूसरे दिन भी बर्तन मांज कर खत्म हो, बर्तन मांजे जा चुके हैं, झाड़ू लग चुकी है, कपड़े धुले हुए हैं। हजरत उमर समझ गए, उमर कोई है जो तुमसे पहले आता है, कपड़े धुल जाता है, बर्तन साफ कर जाता है, झाड़ू लगा जाता, कोई है जो तुमसे पहले भी ये काम कर जाता है। पता लगाना चाहिए कि कौन है। अब हजरत उमर जासूसी करने लगे, चुपके से देखें कि कौन है। तो तहज्जुद की नमाज पढ़ के आए और चुपके से छिप गए एक दरख्त की आड़ में। क्या देखते हैं कि एक शख्स अपना चेहरा छुपाया हुआ चादर से आता है रात के अंधेरे में और उसी बूढ़ी औरत के घर में चला जाता है, बर्तन मांजता है, झाड़ू लगाता है, कपड़े साफ करता है और उसके बाद में जब वहां से निकलता है तो जैसे ही वो घर से निकलता है, हजरत उमर फारूक ने उसको पकड़ लिया। रुकिए, अपना चेहरा खोलिए तो कौन है आप, ये मेरा काम आप कैसे कर रहे हैं? अब उसने कहा, ये मेरा तेरा क्या लाया है, तुम पहले आ जाओ, तुम कर लो, हम पहले आ जाएं, हम कर लें, चेहरा नहीं दिखा सकता। हजरत उमर ने कहा, तुम्हें अल्लाह का वास्ता चेहरा खोलो, मैं देखना चाहता हूं कि मुझसे भी पहले ये काम कौन करने आता है। जब अल्लाह का वास्ता दिया और जब चेहरा खोला तो क्या देखते हैं कि वो कोई और नहीं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा हैं। अरे आज आपके इलाके का चीफ मिनिस्टर किसी गरीब के कपड़े क्या धुलेगा? आपके यहाँ का मामूली मुखिया और सरपंच भी, आपके इलाके का मामूली मुखिया और मामूली सरपंच भी किसी गरीब के, किसी बूढ़ी औरत के कपड़े अपने हाथ से नहीं धुल सकता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, खलीफतुल मोमिनीन हैं। और क्या हजरत उमर देखते हैं कि कौन कपड़े साफ कर रहा है? अबू बकर सिद्दीक। कौन है अबू बकर सिद्दीक जो बर्तन मांज रहे हैं? कौन है
جو گھر میں جھاڑو لگا رہا ہے ابو بکر صدیق۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں بتانا یہی چاہتا تھا کہ کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی، یہ جھاڑو لگانا میرے بھائیو ایک معمولی نیکی ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق جھاڑو لگا رہے ہیں۔ برتن مانج دینا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، اگر کسی آدمی کو اپنی انسلٹ کا خیال ہو تو بھلے ہی نہ مانجے، ورنہ برتن مانجنا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے۔ برتن مانج دینا، کپڑے دھل دینا، جھاڑو لگا دینا، یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، لیکن حضرت ابو بکر ان کاموں کو بھی حقیر نہیں سمجھا کرتے تھے، حضرت عمر ان کاموں کو بھی حقیر نہیں سمجھا کرتے تھے، اس لیے فرمایا کوئی بھی چھوٹا سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو، کھجور نہ ہو کھجور کا ٹکڑا ہی صدقہ و خیرات کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیے، ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی معمولی نہیں سمجھتا ہے، اور مسلمان مومن وہ ہوتا ہے جو چھوٹے سے چھوٹا گناہ کو بھی پہاڑ سمجھتا ہے۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھے۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو پہاڑ کے برابر سمجھے، بہت بڑا سمجھے۔ اور منافق کون ہوتا ہے؟ جو بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معمولی سمجھے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جو بڑے سے بڑے گناہ کو بھی یہ سمجھے کہ ناک پر مکھی بیٹھی تھی ایسے اڑایا اور اڑ گئی، یعنی بڑے سے بڑے گناہ کو بھی وہ سمجھتا ہے جیسے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو اڑا دیا۔ یہ منافق ہوتا ہے، منافق۔ اندازہ لگا رہے ہیں آپ؟ مسلمان کبھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھتا، اور کوئی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی معمولی نہیں سمجھتا بلکہ بہت بڑا گناہ سمجھتا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، اے لوگو جن گناہوں کو تم معمولی سمجھ کر جاتے ہو، ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ہم چھوٹے سے چھوٹے اور معمولی سے معمولی گناہ کو بھی پہاڑ کے برابر سمجھا کرتے تھے، پہاڑ کے برابر جانا کرتے تھے۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معمولی سے معمولی گناہ کو بھی پہاڑ کے برابر سمجھا کرتے تھے۔ اور مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ اس کے سامنے ایک راستہ مصیبت کا ہو اور دوسرا راستہ معصیت، گناہ اور نافرمانی کا ہو۔ ایک راستہ تو ہو مصیبت کا، پریشانی کا، اور دوسرا راستہ ہو گناہ کا، تو مسلمان وہ ہوتا ہے جو مصیبت کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے لیکن گناہ کے راستے کو اختیار نہیں کرتا۔ اب میں مثال دوں گا، ذرا سنیے گا میرے پیارے ساتھیوں۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے سامنے اگر دو راستے آ جائیں، ایک طرف پریشانی کا راستہ، مصیبت کا راستہ، اور دوسری طرف گناہ کا راستہ۔ کوئی کام کرنے میں پریشانی ہے اور اس کام کو نہ کرنے میں عیش و آرام ہے، لیکن گناہ ہے، تو مسلمان وہ ہوتا ہے جو پریشانی اور مصیبت کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، چھوٹے ہیں، بچے ہیں، اور ان کے بھائیوں نے برگلا لیا اپنے ماں باپ کو، اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو بہکا لیا، اے ہمارے ابو، ہم یوسف کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں جنگل میں، ہمارے ساتھ کھائے گا، پیے گا، کھیلے گا، دوڑے گا، آپ یوسف کو اپنے پاس رکھتے ہیں ہر وقت، ہمارے ساتھ بھی تو اس کو مار بھیجیے، ذرا سیر و تفریح کرے، چلے پھرے، گھومے، ٹہل کر دیکھے۔ اور باپ نے بہت منع کیا لیکن بیٹوں نے منا لیا، اور باپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ، دوسرے بیٹوں کے ساتھ بھیج دیا کہ جاؤ، لے جاؤ، لیکن یاد رکھنا، خیال رکھنا یوسف کا، چھوٹا بچہ ہے، دیکھو۔ اور جب یہ لوگ جنگل کے اندر پہنچ جاتے ہیں تو اب صلاح و مشورہ کرتے ہیں کہ یوسف کو کیا کریں۔
پھر ایک حتمی فیصلہ کرتے ہیں کہ مارنا ٹھیک نہیں ہے، قتل کرنا ٹھیک نہیں ہے، یوسف کو ہم ایک ویران کنویں میں ڈال دیتے ہیں، یوسف کو ہم ایک اندھے کنویں میں پھینک دیتے ہیں، کوئی آئے گا اور اٹھا کر یوسف علیہ السلام یوسف کو لے جائے گا، پھر وہ اپنے یہاں پالے گا، پوسے گا، بڑا کرے گا، ہمیں کیا مطلب، ہم سے تو ایک مصیبت چل جائے گی، ہمارے والدین، ہمارے ماں باپ، ہمارے باپ یعقوب یوسف سے محبت کرتے ہیں اور وہ جگہ ہمیں اپنے دل میں نہیں دیتے جو یوسف کا مقام ہے۔ پھر ان لوگوں نے عزم مصمم کر لیا اور یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں کے اندر پھینک دیا، کنویں میں ڈال دیا، اور روتے ہوئے اپنے گھر آتے ہیں۔ ایک یوسف علیہ السلام کی قمیض اتار لی، ان کا کرتا اتار لیا، اور ایک بکری کو ذبح کر کے بکری کا جھوٹا خون، بکری کا خون اس قمیض میں لگا کر لے آئے، اور جب اپنے گھر پہ آتے ہیں تو اپنے ابا سے کہتے ہیں، یعقوب علیہ السلام سے کہتے ہیں، یا ابانا، آئے ہمارے ابو جان، اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اے ابو جان، ہم یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور ہم کھیل کود میں لگ گئے، نستبقو، ہم کھیل کود میں لگ گئے، ہم دوڑ بھاگ میں لگ گئے، وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا کہ تم اس کی دیکھ ریکھ کرنا، ہم لوگ ادھر ادھر کھیل کود میں لگ گئے، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بھیڑیا آیا اور بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو کھا گیا، بھیڑیا آیا اور بھیڑیے نے یوسف کو پھاڑ دیا۔ اے ہمارے ابو، آپ ہماری بات پر ایمان کیوں لائیں گے، آپ ہماری بات کیوں مانیں گے، وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، آپ ہماری بات کیوں مانیں گے، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں، ہم سچ بول رہے ہیں پھر بھی آپ کو ہماری بات کا یقین نہیں ہوگا۔ اپنے ماں باپ سے یہ بات کہہ دی یعقوب علیہ السلام سے۔ ادھر ایک قافلہ آیا، سنیے، ادھر ایک قافلہ آیا، اس کو پیاس لگی تو کنویں کے پاس چلا گیا، اس نے ڈول ڈالا، ڈول، اور اس یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے، اس نے جب کھینچا تو ڈول بھاری لگا، اس نے جھانک کر دیکھا تو ایک چھوٹا بچہ پڑا ہوا ہے یوسف، اس نے قافلے والوں کو خوشخبری سنائی، یا بشرا ھذا غلام، اے قافلے والوں خوشخبری سنو، یہ تو ایک بچہ پڑا ہے، یہاں تو ایک لڑکا پڑا ہوا ہے، بچہ، بڑا خوبصورت بچہ یہاں کنویں میں پڑا ہوا ہے۔ نکالا، مصر کے بازار میں لے گئے اور وہاں اس بچے کو بیچ دیا گیا، اور جانتے ہو اتنا خوبصورت بچہ یوسف علیہ السلام جن کی خوبصورتی کا ذکر قرآن میں موجود، لیکن اس خوبصورت بچے کی قیمت بھی کیا لگی مصر کے بازار میں، جانتے ہو ان کو پیسہ چاہیے تھا، کہتے ہیں کہ کوئی چوری کا مال ہو یا ایسا کوئی مال ہو تو آدمی جلدی ہٹاتا ہے، کبھی کبھی 20,000 کا موبائل 2,000 میں دے کے چلا جاتا ہے کہ جلدی ہٹے، جلدی سے نکلے اور پکڑا جائے تو دوسرا پکڑا جائے، ہم نہ پکڑے جائیں۔ ایسی انہوں نے دیکھا کہ یہ یوسف ہمیں ملے تو جلدی سے ان کو ہٹا دیا جائے، اور مصر کے بازار میں جب بولی لگی تو جانتے ہو بہت کم قیمت میں ان کو بیچ دیا گیا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، قرآن کے الفاظ دیکھو میرے بھائیوں، ان لوگوں نے چند سکوں میں یوسف کو بیچ دیا، چند ٹکوں میں، چند کھوٹے سکوں میں یوسف کو بیچ دیا۔ لو، یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر کے مہمان بنے، دھیرے دھیرے بادشاہ مصر کے پاس پہنچے، بادشاہ مصر نے اپنی بیوی سے کہا یہ بچہ ہے، اس کی دیکھ ریکھ کرو، آگے چل کر ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں، دیکھو اس کی خدمت کرو، دیکھ بھال کرو،
اور بادشاہ مصر کے گھر میں یوسف کی پرورش ہونے لگی، دھیرے دھیرے بڑے ہوتے گئے، اور ایک دن آیا کہ یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے، یہاں خوبصورتی اپنی قیامت برپا کر رہی تھی، اور یہاں یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے، اور ادھر بادشاہ مصر کی بیوی کا دل ہچکولے لینے لگا، وہ اس غلام پر یوسف علیہ السلام پر اندر ہی اندر دل و جان سے فریفتہ تھی، دل و جان سے قربان تھی۔ دھیرے دھیرے یہ چرچا مصر کی عورتوں میں ہونے لگا، اور مصر کی عورتیں اور عورتوں میں کسی بات کا چرچا بہت جلدی ہوتا ہے، کوئی بھی بات ہو اگر آپ کو بہت جلدی پھیلانا ہو تو بس 2-4 عورتوں میں پھیلا دو، شام تک ہوتے ہوتے پورے گاؤں میں آٹومیٹک پھیل جائے گی۔ یہ بات مصر کی عورتوں میں پھیل گئی، او بادشاہ کی بیوی اپنے غلام پہ مرتی ہے، اپنے غلام کو دل دے بیٹھی ہے، اپنے غلام کے ساتھ منہ کالا کرنا چاہ رہی ہے، اپنے غلام کے ساتھ یہ حرکت کرتی ہے۔ بادشاہ مصر کی بیوی کے چرچے جب مصر کی عورتوں میں ہونے لگے تو اس عورت نے یعنی بادشاہ کی بیوی نے ساری عورتوں کو دعوت دے دی، غور کیجئے، ساری عورتوں کو دعوت دے دی، سب کے سامنے پھل رکھ دیے، سب کو چھریاں دے دیں، اور جب وہ پھلوں کو کاٹنے لگی تو اس عورت نے بادشاہ مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام سے کہا، اے یوسف ان عورتوں کے سامنے سے گزر جاؤ۔ یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے سے گزر رہے ہیں، اپنی مالکن کی بات ماننا پڑے گی۔ یوسف علیہ السلام اپنے مالک کی بیوی کی بات مانتے ہوئے ان عورتوں کے سامنے سے گزر رہے ہیں۔ جب ان عورتوں کے سامنے سے گزرے تو ان عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا، یوسف علیہ السلام کو دیکھا، قرآن کہتا ہے وہ پھل کاٹ رہی تھی، بجائے پھل کاٹنے کی وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، انہوں نے اپنے انگلیوں پر چھریاں چلا لی، اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا۔ اور جب یوسف پر نظر پڑی تو چیخ پڑی، مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ کوئی انسان نہیں ہے، ما ھذا بشر، یہ کوئی انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، نہیں یہ تو ایک معزز اور مکرم فرشتہ نظر آتا ہے، یہ کوئی انسان لگتا ہی نہیں ہے، دیکھو کتنا خوبصورت ہے، کتنا حسین و جمیل ہے، یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ نظر آ رہا ہے۔ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ ابھی صرف بادشاہ کی بیوی فریفتہ تھی یوسف پر، اب مصر کی ساری عورتوں نے دل دے بیٹھا یوسف۔ ہر عورت چاہنے لگی کہ یوسف ہمارے ہو جائیں، یوسف ہمارے ہو جائیں۔ ایک فتنہ کھڑا ہو گیا۔ اب بادشاہ کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا تم نے، اب بتاؤ اس میں میری کیا غلطی ہے؟ اس کو میں نے بہت بہکایا، اپنی طرف مائل کیا، لیکن یہ بچا رہا، اور پھر یوسف کے سامنے دھمکی دیتی ہے بادشاہ کی بیوی، اے عورتوں، اے مصر والیوں سنو، اگر یوسف نے میری بات نہیں مانی، میری خواہش پوری نہیں کی، میں اس سے جو چیز چاہتی ہوں، اگر میرا مطالبہ اس بچے نے، اس لڑکے نے، اس غلام نے اگر پورا نہیں کیا تو یہ جیل میں سڑے گا، یا سخت سے سخت سزا میں اس کو دلاؤں گی، سخت سے سخت سزا دلواؤں گی یا جیل میں سڑے گا۔ اب یوسف علیہ السلام کو جب دھمکی ملتی ہے تو یوسف علیہ السلام کے پاس دو ہی راستے تھے۔ ایک راستہ تو یہ تھا مصیبت کا، اس عورت کی بات نہ مانیں اور جیل میں چلے جائیں، یہ مصیبت کا راستہ تھا۔ میں نے کہا نا، مومن کے لیے اگر ایک طرف مصیبت کا راستہ ہو اور ایک طرف گناہ کا راستہ ہو، معصیت کا،
تو مومن مصیبت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے لیکن گناہ کا راستہ اختیار نہیں کرتا۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے دو راستے تھے۔ یا بادشاہ مصر کی بیوی نے کہا کہ اگر اس نے میری بات نہیں مانی تو اس کو سخت سے سخت سزا دلواؤں گی یا جیل کے اندر سڑے گا۔ یوسف علیہ السلام کے پاس دو ہی راستے تھے۔ ایک راستہ یہ تھا کہ بادشاہ کی بیوی کی بات مان لیں اور جو وہ کہہ رہی ہے اس کی مرضی کو پورا کر دیں۔ اگر ایسا کر لیتے، بادشاہ کی بیوی کی بات مان لیتے تو پانچوں انگلی گھی میں تھی۔ بادشاہ کی بیوی ان کو بچاتی بھی، بادشاہ کی بیوی ان کا خیال بھی رکھتی، بادشاہ کی بیوی ان کو تنہائی کا موقع بھی دیتی، بادشاہ کی بیوی ان کی عزت و تکریم بھی کرتی، بادشاہ کی بیوی ان کو اچھی طریقے سے ان کی حفاظت بھی کرتی، سب کچھ کرتی اور جو وہ چاہتے وہ ان کو ملتا رہتا۔ لیکن یہ راستہ گناہ کا راستہ تھا، یہ راستہ معصیت کا راستہ تھا۔ اب دوسرا راستہ یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ تھا کہ میں اس غلط راستے پر نہیں چلوں گا۔ تو وہ عورت کہہ رہی ہے میں جیل میں ڈلوا دوں گی، میں سخت سے سخت سزا دلواؤں گی۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ راستہ پسند کر لیا اور نظریں آسمان پہ ڈالی اور فرمایا الہ العالمین، اے میرے پروردگار، بادشاہ مصر کی بیوی نے یہ ٹھان لیا ہے کہ میں اس کے ساتھ غلط کام کروں، اور وہ یہ بھی کہہ رہی ہے اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اس کو سزا دلواؤں گی اور جیل میں ڈلوا دوں گی۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، اے میرے رب، مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ مجھے جیل زیادہ محبوب ہے، مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے جس برے کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اور بادشاہ مصر کی بیوی مجھے چاہ رہی ہے۔ اس کام کے کرنے سے بہتر اور زیادہ اچھا میرے لیے یہ ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے نہ بچایا، اے اللہ اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے میری حفاظت نہ کی۔ یہ عورت کی چالیں کتنی خطرناک ہوتی ہیں، آپ کو اپنے گھر میں پیار و محبت کے جال میں پھنسا کر بلا بھی لیں گی اور آپ کو پھنسوا بھی دیں گی، آپ کو پھنسوا بھی دیں گی۔ تو اسی لیے یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اے اللہ مجھے جیل جانا زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے جس برے کام کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں۔ اے اللہ اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا، اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے نہ بچایا، اسبو الیہن، تو میں بھی ان کی طرف جھک جاؤں گا، میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، میں بھی ان کے ساتھ غلط کام کر بیٹھوں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اے اللہ میں جاہلوں اور نادانوں میں سے ہو جاؤں گا، اس لیے اللہ مجھے ان کے شر و فتن سے اور ان کی چالوں سے تو میری حفاظت فرما۔ اس واقعے کی روشنی میں جو قرآن کی آیت سے میں نے ثابت کیا ہے، کیا پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے ایک طرف مصیبت کا راستہ ہو اور ایک طرف گناہ کا راستہ ہو تو وہ مصیبت کو اٹھانا اور پریشانی کو مول لینا یہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے، لیکن گناہ کو اختیار نہیں کرتا ہے۔ یہ مومن کی نشانی ہے۔ ہمارے اور آپ کے پاس یہ نشانیاں ہیں، کیا ہم مومن ہیں؟ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ اس لیے یاد رکھیے میرے ساتھیوں، گناہوں کی دلدل سے بچیے، گناہوں کی دلدل سے بچیے اور اللہ رب العالمین کو پکارتے رہیے، اپنے گناہوں کی توبہ اور معافی مانگتے رہیے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ
اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے اللہ کے بندو اگر تم نے گناہ کر کر کے، اگر تم نے ظلم کر کر کے، اگر تم نے عیاریوں مکاریاں کر کر کے گناہ کر ڈالے اور زمین و آسمان بھی بھر لیے، اپنی جانوں پر تم نے ظلم کیا، اپنی جانوں پر تم نے ظلم کیا ہے اور تم حد سے آگے بڑھ چکے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دو اے اللہ کے بندو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو اب بھی معاف کر دے گا، بشرط یہ کہ تم سچے دل سے توبہ کرو، استغفار کرو. میرے بھائیو یاد رکھیے گا، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت پڑھی ہے وہ اسی سے متعلق ہے، توبہ اور استغفار سے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار. اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے؟ اے مسلمانوں، اے ایمانوں والو، تم اللہ سے خالص اور سچی توبہ کرو. توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمانوں والو تم اللہ سے خالص اور سچی توبہ کرو. خالص اور سچی توبہ کیا ہوتی ہے؟ توبۃ نصوحا کیا ہوتی ہے؟ توبہ کے مفہوم میں یہ تین چیزیں شامل ہیں. اگر کوئی آدمی اللہ سے توبہ کرتا ہے اور یہ تین چیزیں اس کی توبہ میں شامل نہیں ہیں تو وہ توبہ نہیں ہے. کوئی گناہ ہو گیا، اللہ توبہ 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 توبہ، یہ توبہ نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کوئی گناہ کر بیٹھے، توبہ توبہ توبہ، یہ توبہ نہیں ہے. توبۃ نصوحا میں تین چیزیں شامل ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو رہا ہے یا ہو گیا تو ہمیں اس پر ندامت ہو، یہ ہم کیا کر بیٹھے. پہلی چیز، کوئی غلطی ہم سے ہو جائے، کوئی گناہ جب ہو جائے تو اس پر پہلی چیز کیا؟ نادم ہونا، شرمندہ ہونا. یہ ہم سے کیا ہو گیا، اللہ یہ ہم سے کیا ہو گیا، پہلی چیز. اور دوسری چیز، جو گناہ ہم کر رہے ہیں اسی وقت اس کو چھوڑ دیں. مان لیجئے شراب پی رہے ہیں، 2 ہی گھونٹ پیے تھے، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، توبہ توبہ استغفر اللہ، یہ کیا ہو گیا، یہ تو حرام چیز ہے. پہلی چیز شرمندگی، اور دوسری اب نہ پیئیں، فوراً چھوڑ دیں، دور کر دیں، ترک گناہ فوراً اسی وقت. اور تیسری چیز اس میں کیا شامل ہے؟ اے اللہ بہت بڑا جرم ہو گیا، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، آئندہ کبھی میں اس گناہ کو نہیں کروں گا. یہ تین چیزیں سمجھ لیا نا. پہلی چیز شرمندگی ہو، اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا. دوسری چیز اس غلطی کو، اس گناہ کو فوراً چھوڑ دو، اگر کر رہے ہو تو اسی وقت ترک کر دو، اب نہ کرو، اسی وقت چھوڑ دو. اور تیسری چیز آئندہ مستقبل میں، فیوچر میں پھر کبھی وہ غلطی نہ کرنے کا عزم اور ارادہ بھی پکا ہو کہ اب آئندہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے. یہ تین چیزیں جب تک ہماری توبہ میں شامل نہیں ہوں گی میرے پیارے ساتھیوں ہماری توبہ نہیں ہوگی. توبہ تو ہے لیکن توبۃ نصوحا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمانوں والو تم اللہ سے توبہ کرو سچی اور خالص. جب تم سچی اور خالص توبہ کرو گے تو عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، جب تم خالص اللہ سے سچی توبہ کرو گے تو اللہ تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. توبہ کون کرتا ہے؟ مسلمان. توبہ کون کرتا ہے؟ مومن. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دونوں صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے.
آج میں تمہیں ایک ایسی چیز بتلا رہا ہوں، اس کو اگر سمجھ لیا تو بہت کچھ سمجھ لو گے۔ اللہ نے انسان کو دونوں صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے۔ اللہ نے انسان کو اچھے کام کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے، اور اللہ نے انسان کو برے کام کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے۔ انسان کو اچھے کام کرنے کی طاقت بھی دی ہے اور برے کام کرنے کی بھی طاقت دی ہے۔ اللہ نے انسان کو نیکیاں کرنے کی بھی صلاحیت دی ہے اور گناہ کی بھی صلاحیت دی ہے۔ ہاں، اور گناہ کرنے کی صلاحیت دی ہے تو گناہوں سے بچنے کی بھی صلاحیت دی ہے۔ انسان نیکیاں کر سکتا ہے تو برائی بھی کر سکتا ہے، دونوں صلاحیتیں ہیں۔ انسان برائیاں کر سکتا ہے تو برائیوں سے بچا بھی سکتا ہے اپنے آپ کو۔ یہ دونوں صلاحیتیں دے کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا ہے۔ یہ صلاحیت اللہ نے فرشتوں کے اندر نہیں رکھی ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو صرف نیکیاں کرنے کی صلاحیت دی ہے، گناہ کرنے کی صلاحیت فرشتوں کے پاس نہیں ہے۔ کسی فرشتے سے کہو جوا کھیل کے دکھاؤ تو کوئی فرشتہ جوا نہیں کھیل سکتا۔ کسی فرشتے کو کبھی آپ نے سنا ہے کہ اس نے شراب پی؟ نہیں پی سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو گناہ کرنے کی صلاحیت دی ہی نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو گناہ کرنے کی بھی صلاحیت دی اور نیکی کرنے کی بھی صلاحیت دی، اور یہی انسان کا کمال ہے۔ کمال جانتے ہو؟ انسان کے مکمل ہونے کی دلیل یہی ہے۔ فرشتے مکمل نہیں ہیں، انسان مکمل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کا درجہ فرشتوں سے بھی بلند رکھا ہے، بلند، فرشتوں سے بھی بلند رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتوں نے اللہ کو دیکھا، فرشتوں نے جنت دیکھی، فرشتوں نے جہنم دیکھی۔ فرشتوں نے تو جنت جہنم دیکھی ہے۔ اگر وہ اللہ کی ہر وقت عبادت کرتے ہیں تو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے اور مسلمانوں نے جنت نہیں دیکھی پھر بھی جنت میں جانے کی خواہش، جہنم نہیں دیکھی پھر بھی جہنم سے بچنے کی خواہش، جہنم نہیں دیکھی پھر بھی دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ہم نے اور آپ نے دوزخ جہنم نہیں دیکھی پھر بھی یہ دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اے اللہ جہنم کا عذاب ہم سے پھیر دے، جہنم کا عذاب ہم سے ہٹا لے۔ ان عذاب کانا غراما، تیرا عذاب بہت ہی زیادہ سخت اور چمٹنے والا ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو یہ دعا کرنا پڑتی ہے۔ کیوں؟ حالانکہ جہنم دیکھی نہیں ہے۔ ایک بوڑھا آدمی ہے اور وہ اندھا ہے۔ ایک اندھا آدمی جا رہا ہے اور راستے سے خوبصورت لڑکی چلی آ رہی ہے، خوبصورت، حسین و جمیل، بلا کی حسین و جمیل، لیکن ایک اندھا نوجوان جا رہا ہے، اس بیچارے کو لڑکی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ اس میں اس اندھے کا کیا کمال ہے؟ اب وہ اندھا اس لڑکی کو دیکھ ہی نہیں پا رہا ہے، اس کے حسن و جمال کو دیکھ ہی نہیں پا رہا ہے، تو اس میں اندھے کا کیا کمال ہے؟ اگر اندھا اس لڑکی کو نہیں چھیڑتا ہے، یا اندھا اس لڑکی کے قریب نہیں جاتا ہے، یا اس لڑکی سے کچھ گفتگو نہیں کرتا ہے اور اس لڑکی کو نہیں دیکھ رہا، تو اس میں اندھے کا کیا کمال ہے بھائی؟ اس کو تو دکھتا ہی نہیں ہے۔ کمال تو اس نوجوان کا ہے جو پوری طریقے سے جوان ہو چکا ہے اور سامنے سے خوبصورت لڑکی آ رہی ہے، بلا کی حسینہ ہے، اس کی نظریں اٹھیں لیکن اس نے اپنے نگاہوں کو نیچا کر لیا، فوراً نگاہ کو جھکا لیا، باوجود اس کے کہ آنکھیں تھیں، باوجود اس کے کہ اس لڑکی کو دیکھ سکتا تھا، باوجود اس کے کہ یہ اس لڑکی سے باتیں کرنے پر قادر تھا، طاقت تھی اس کے پاس سب کچھ، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے آپ کو بچایا اور نظریں نیچی کر لی۔ یہ ہے انسان کا کمال کہ طاقت ہونے کے باوجود دیکھنے کی نہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے کہ اس لڑکی کے پاس جا سکتا تھا لیکن نہیں جا رہا ہے، طاقت ہونے کے باوجود اس اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ یہ ہے کمال میرے بھائیوں۔ اسی لیے میدان محشر میں
قیامت کے دن جو لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، جو لوگ قیامت کے دن جن کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، ان لوگوں میں ایک شخص وہ بھی ہوگا، ان لوگوں میں ایک شخص وہ بھی ہوگا میرے بھائیوں، جس کو دنیا میں کسی خوبصورت لڑکی نے بلایا، رجل طلبت امرأۃ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، جس کو خوبصورت لڑکی نے گناہ کرنے کی دعوت دی کہ آؤ، اس کے پاس وقت بھی ہے، اس کے پاس پیسہ بھی ہے، اس کے پاس ٹائم بھی ہے، اس کو کوئی لڑکی حسین و جمیل دعوت نظارہ بھی دے رہی ہے، اس کو غلط کام کے لیے بلا بھی رہی ہے، اور اس کو سارے موقع بھی فراہم کر رہی ہے، اس کے پاس بھی موقع، اس کے پاس بھی موقع، اس کے پاس بھی ٹائم ہی ٹائم، اس کے پاس بھی ٹائم ہی ٹائم، زنا کی طاقت ہونے کے باوجود اور سارے اسباب ہونے کے باوجود، سارے راستے کھلے ہوئے ہونے کے باوجود بھی میرے بھائیوں، اس آدمی نے اس لڑکی سے کہہ دیا انی اخاف اللہ، تم اپنا گھر جاؤ، تم اپنا راستہ دیکھو، میں اپنا راستہ دیکھتا ہوں، مجھے اللہ سے خوف ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تمہارے قریب نہیں آ سکتا، میں تمہاری بہکی بہکی باتوں کا شکار نہیں ہو سکتا، انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے، میں تیرے قریب نہیں آؤں گا۔ جس نے اللہ کا خوف دکھایا اور اس لڑکی کو دھکا دے دیا، نہیں مجھے تم سے دوری اختیار کرنا، موقع ہونے کے باوجود، لڑکی کی پرمیشن ہونے کے باوجود، لڑکی کی اجازت ہونے کے باوجود اس نے اس کو ہٹایا اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو بچا لیا۔ یہ ہے کمال، ایسا انسان قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا، جب قیامت کے دن اور کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کو دونوں صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے، انسان کو گناہ کی طاقت بھی دی ہے اور نیکیوں